बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई खौफनाक, दिलचस्प और किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, लेकिन देर हो ही जाती है। बरसात के दिन थे, इसलिए सोच रखा था रात होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता नहीं। 7 बज रहे थे शाम के और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मेरी बीवी के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ चुके थे। वो मेरे ना आने से एक मुसीबत में फंस गई थी। मैंने उससे कहा कुछ ज़रूरी काम में फंस गया हूँ, आने में लेट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी मैं निकलने वाला हूँ और जल्द ही घर आ जाऊँगा। बीवी के फ़ोन काटते ही मैं सोचने लगा, अब बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द मुझे अपना काम ख़त्म करके घर के लिए निकलना होगा। मैंने बॉस से कॉल पे बात कर ली और पूरा काम करने का इत्तला भी कर दिया। उसके बाद मैं बाइक से घर की ओर निकल पड़ा और अपने सफ़र पर चल पड़ा। मौसम सुहाना था, बारिश के दिन थे। आसमान में चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। बार बार बिजली चमक रही थी। अभी कुछ देर पहले बारिश आकर थम गई थी, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था, कभी भी बारिश हो सकती थी। इसलिए मुझे जल्द ही अपने गांव पहुंचना था। इस शहर से मेरे गांव का फासला 2-2.5 घंटे का सफ़र पर था। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी थी। सभी गाड़ियों की हेडलाइट जल गई थी, लेकिन बरसात के मौसम की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ट्रैफिक जैम में फंसने का कोई चांस नहीं था। सिटी से बाहर निकलते ही मैंने अपने हेलमेट को बाइक की साइड में फंसा दिया। कुछ ही देर बाद 4 लाइन की हाईवे पर मेरी बाइक 80-90 की स्पीड में दौड़े जा रही थी और शहर काफ़ी पीछे छूट गया था। कुछ ही देर में हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। देखते ही देखते बारिश दोबारा होने लगी। जैसे ही मैंने बाइक की स्पीड धीमी की, तब तक बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया था। मैं फौरन भाग के गया। हाईवे के पास बने हुए एक चाय की दुकान पर ठहर गया। बारिश देर तक होती रही। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। कुछ देर में बारिश बंद हो गई। मैं फौरन ही निकल पड़ा। मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि मेरी बीवी मेरे तरफ से परेशान ना हो जाए। फिर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, बारिश का माहौल है, ये देखकर तो वो समझ ही जाएगी कि आखिर मुझे देर क्यों हो गई। फिर से दोबारा मैंने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र करते हुए आधे घंटे बाद एक हाईवे का ब्रिज पार करते हुए अचानक ही बाइक में गड़बड़ी आ गई और वो रुक गई। ये देख मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है। मैं खुद से बातें करते हुए कहने लगा, अभी अभी शहर से निकलने से पहले पेट्रोल डलवाया था, फिर अचानक से ये गड़बड़ी क्यों? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बाइक से नीचे उतरा, बाइक की गड़बड़ी चेक करने लगा। उस ब्रिज पर एक अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 गाड़ी और बस आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्रिज के नीचे की तरफ दोनों साइड में खेत लहराते हुए और एक बेजुबान सा जंगल नजर आ रहा था। मैं उसी हाईवे की ब्रिज पर परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। बाइक की गड़बड़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी और इस सुनसान जगह पर बाइक रिपेयर करने के लिए कोई मैकेनिक की दुकान का मिलना मुमकिन नहीं लग रहा था। अब तो मुझे किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर मैं उस ब्रिज पर किसी शख्स को मदद के लिए खोजने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र ब्रिज के नीचे जंगल के पास एक पेड़ पर पड़ी। रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास मुझे चमकती हुई 2 आंखें नजर आई। मेरी नज़रें एकदम उस चमकती हुई चीज़ को देखने लगी। कुछ ही देर बाद मेरी नज़रें उस जगह से हट गई। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर की आंखें होंगी और रात के टाइम जानवरों की आंखें ऐसे ही तो चमकती हैं। खैर, इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना है। मेरी तो मुसीबत ये है कि कोई शख्स मिल जाए और मेरी गाड़ी को किसी भी तरह से ठीक करवा दे ताकि मैं घर पहुंच सकूं।
کچھ ہی دیر بعد اس برج پر تیز ہوا چلنے لگی اور چمکنے والی آنکھیں 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس برج کی طرف آنے لگی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس جگہ پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات ڈھلتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو گھڑی ابھی 10 پار کرنے ہی والی تھی۔ اسی وقت میرے فون کی بیٹری بھی لو ہو گئی اور میرا فون سوئچ آف ہو گیا۔ اب تو میری پریشانی اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ بھلا کر کیسے اپنی بائک کو ٹھیک کروں۔ میں نے ہمت جٹائی اور کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد بائک سٹارٹ ہو گئی۔ میرے چہرے پر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اب میں نے اس برج کے نیچے دوبارہ نظر نہیں دوڑائی۔ اب وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد میں فوراً گھر کے لیے نکل پڑا۔ تھوڑی دیر آگے جانے پر مجھے محسوس ہوا کوئی شخص بائک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے بائک روک دی اور نیچے اتر گیا، مگر اس بائک پر دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے اندر ایک خوف اترنے لگا۔ میں شہر سے کافی دور آ گیا تھا اور اس جگہ پر دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بہت ہی مشکل سے ایک آدھ گاڑی جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ پر آس پاس کئی پیڑ لگے ہوئے تھے اور دور دور تک جنگل کا علاقہ نظر آ رہا تھا، اور دوسری طرف کئی میل دور تک ایک چھوٹا سا گاؤں کا علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ ایک خاموشی کے ساتھ ایک انجان سا ڈر چاروں طرف نظر آ رہا تھا۔ ہوا کی لہروں میں پیڑ کی ڈالیاں اور پتے عجیب طرح سے ہل رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا اور اب وہ میرے آس پاس ہے۔ بھوت پریت اور چڑیلوں کے قصے بہت سن رکھے تھے، مگر میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ مگر آج اس کا احساس دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ خیر جو بھی ہو، اب مجھے یہاں سے فوراً نکلنا تھا۔ جیسے ہی میں نے بائک سٹارٹ کی، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں گڑبڑی آ گئی تھی۔ اب میرا دماغ خراب ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب میری بائک سٹارٹ نہیں ہوئی تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں نے غصے میں آ کر بائک کو ایک لات ماری اور سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس خاموشی میں سے ایک عجیب و غریب ڈراؤنی آواز آئی، راشد خان۔ اپنا نام سن کر میں چونک پڑا، ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ کیا سوچ رہے ہو مسٹر راشد؟ میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ ایک بار پھر وہ آواز آئی۔ کون ہو تم؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس بار مجھے جواب میں کسی کی آواز نہیں آئی۔ دل گھبرا رہا تھا اور دل و دماغ میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھے جا رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھتے جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ رات اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس جگہ پر کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی اور کچھ ہی دیر بعد میری کوشش رنگ لائی۔ بائک ٹھیک ہو گئی، جسے دیکھ میری جان میں جان آئی۔ اس کے بعد وہ ایک پل بھی میں وہاں نہیں رکا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑا آگے جانے پر میری بائک دوبارہ پھر سے جھٹکے کھا کر رک گئی۔ یہ دیکھ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کے 12:10 ہو رہے تھے۔ ان سب پریشانیوں کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ بائک ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ دیر جانے کے بعد پھر اچانک گڑبڑی ہو جاتی ہے اور وہ رک جاتی ہے، اور بائک میں ہوئی گڑبڑی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اس بیچ راشد کو ایسے لگ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، یا اگل بگل سے کوئی اچانک ہی سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی اچانک ہی عجیب سی آوازیں سنائی پڑنے لگتی اور جس جگہ پر راشد رک جاتا اسے محسوس ہوتا کوئی اسے گھیرے ہوئے ہے۔ مایوس ہو کر راشد راستے کے کنارے پر ایک بینچ تھی، اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، ٹینشن سے اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ اسے فکر اس کی بیوی کی ہو رہی تھی۔
کہ اس کے نہ آنے سے اس کی بیوی کتنی پریشان ہو رہی تھی اور اس وقت وہ کال بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا موبائل سوئچ آف تھا۔ ابھی راشد اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس خاموش ماحول میں سے کسی کے ہنسنے کی عجیب آواز سنائی دینے لگی۔ یہ سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ راشد اس بار غصے سے بول پڑا۔ دوبارہ سے آواز آئی، ابھی تک تم نہیں سمجھ پائے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے تمہارے پیچھے لگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر تم یہ غلطی نہ کرتے شاید تم اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ راشد نے پوچھا، میں نے کیا کیا اور تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ بزدل کی طرح چھپ کر کسی کو پریشان کرنا کہاں کی بہادری ہے؟ راشد کا غصہ بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ اب راشد کے سامنے جو کچھ بھی آنے والا تھا اسے دیکھ کر شاید ہی وہ اپنے ہوش سنبھال پائے۔ رات کے اسی اندھیرے میں ایک انسان کا سایہ ابھر کر راشد کے سامنے آیا، جسے دیکھ راشد کے پسینے چھوٹ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ چہرہ اتنا ڈراونا، خوفناک اور خطرناک تھا کہ شاید راشد نے کبھی اسے پہلے دیکھا تھا۔ جو شخص اس کے سامنے آیا تھا وہ ایک بھٹکتی ہوئی آتما تھی جس کا چہرہ کافی خوفناک تھا۔ اس کے سر سے خون کی لکیریں بہے جا رہی تھی اور اس کے پورے جسم پر وہ خون ٹپک رہا تھا۔ آنکھیں آدھی باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کے ناخن کافی لمبے تھے۔ یہ دیکھ راشد کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اسی وقت ہوا چلنے لگی، آس پاس کے چمگادر اڑ کر اس پریت آتما کے سر پر منڈرانے لگے۔ یہ دیکھ کر راشد بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گھبراہٹ سے ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا اور اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں وہ پریت آتما کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں راشد، میں تمہارا کچھ نہیں کروں گا۔ میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان تھا، مگر ایک خوفناک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں مر چکا ہوں اور میری آتما بھٹک رہی ہے اور تب تک بھٹکتی رہے گی جب تک تمہارے جیسے کچھ لوگ اپنی غلطی سدھار نہیں لیتے۔ راشد نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ تب اس پریت آتما نے کہا، راشد تم اپنے اس ہیلمٹ کو سر پر لگا لو۔ راشد نے ہیلمٹ کی طرف دیکھا اور اسے پہن لیا۔ تب اس پریت آتما نے اسے کہا، یہی غلطی تھی تمہاری، تم بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے تھے جو مجھے پسند نہیں تھا۔ اسی ہائی وے پر میری بھی دردناک موت ہوئی تھی کیونکہ میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا۔ زندگی بہت ہی قیمتی ہے، اسے چھوٹی سی لاپرواہی میں مت گنواؤ۔ پھر اس پریت آتما نے کہا، اسی وجہ سے میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، باقی میرا مقصد تمہیں مارنے کا نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ آتما اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ راشد دل تھام کر اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد راشد صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ آج بھی راشد اس واقعے کے بارے میں جب بھی سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس ہائی وے پر اس پریت آتما کے ٹکرانے کے بعد وہ یہی سوچتا ہے، یہ اس کی زندگی کا غلط موڑ تھا یا ایک رائٹ ٹرن تھا، جس سے صحیح موڑ پر ایک پریت آتما نے اسے زندگی کا ایک سبق سکھا دیا۔ کچھ روحیں یا آتمائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں مارتی نہیں بلکہ ایک صحیح سبق سکھا جاتی ہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔